अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह ने कहा है कि गाज़ा जंग की वजह से बरतानवी नौजवान मुसलमान मायूसी और तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा बरतानिया की हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुसलमानों के इंजमाम को कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखें। उन्होंने दी टाइम्स से बात करते हुए कहा कि गाज़ा के तनाज़े ने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान तकसीम को बढ़ा दिया है, जिससे दोनों जानिब इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिल सकता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह का कहना था कि बरतानिया से बाहर की सियासी सूरत हाल की अंदरून मुल्क इंजमाम में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो अंदरून मुल्क बाहमी तशवीश का बाज़ बनने वाले मसाइल पर तवज्जो दें। अल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने पहले खबरदार किया था कि बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया बरतानिया में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए ख़तरा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी तंजीमों में से एक है और सन 2023 में अल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा पहली मुमताज़ मुस्लिम शख्सियत बन गए थे जिनका बैकिंगम पैलेस में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने इस्तकबाल किया। इनका ये इंतबा मुस्लिम वर्ल्ड लीग की नई पोलिंग के दौरान आया, जिसमें मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान इक़दार और तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क पाया जा रहा है, ख़ास तौर पर नौजवानों में। पोल के मुताबिक बरतानिया में नौजवान मुसलमान मरकज़ी धारे की सियासत से सबसे ज़्यादा अलग थलग हैं और इंज़माम को एक अहम फ़र्ज़ के तौर पर नहीं देखते। अल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा का कहना है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग समझती है कि यह दूरी तफरुक़ा पैदा करती है और इंतहा पसंद मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों में जहाँ तकसीम होते हैं वहाँ पनपते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दोनों फरीक अलग अलग दुनियाओं में रह रहे हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर आयद नए टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि दीगर ममालिक अपने तिजारती हजम को अमेरिका के बराबर नहीं कर देते। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नहीं चाहते कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेना पड़ता है। सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी यूरोपीय, एशियाई और दुनिया भर के रहनुमाओं से बात हुई है और वो डील करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर आज पीर के रोज़ भी आलमी मंडी में गिरावट देखी गई, जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट में भी मंदी का रुझान है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने तमाम ममालिक के रहनुमाओं को बावर करवा दिया है कि अमेरिका किसी मुल्क की तरफ से तिजारती खसारा नहीं चाहता। हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में खसारा होना नुकसान है। हम सरप्लस को तरजीह देंगे और बदतरीन सूरत हाल में तिजारती हजम बराबर रखेंगे। मुआशी बेयकीनी के दौर का आगाज़ चारशंबे से होने जा रहा है, जब इजाफी टैक्सेस की वसूली का अमल बाकायदा शुरू हो जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि गैर मुनसिफाना तिजारती तर्ज अमल ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पर आप दिनों या हफ्तों में बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका को देखना होगा कि दीगर ममालिक क्या पेशकश कर रहे हैं और क्या वो काबिल एतबार भी हैं। गाज़ा पर एक मरतबा फिर हमले बहाल करने के बाद इजराइल मुसलसिल जंगज़दा इलाके में अपने पाँव फैलाता जा रहा है और 50% से ज़ायद हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है, जबकि फ़लस्तीनी कोनों तक महदूद होकर रह गया है। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस को 5 इजरायली फ़ौजियों ने बताया कि इजराइल की सरहद के करीब तोड़फोड़ और मुनज़्ज़म तरीके से बफर ज़ोन की तोसी का सिलसिला 18 माह कबल जंग शुरू होने के बाद से जारी है। एक फ़ौजी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जो कुछ तबाह कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया है। जो चीज़ भी कारामद दिखती थी इसको गोली का निशाना बनाया। फ़लस्तीनियों के पास वापस आने को कुछ नहीं बचा, वो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। गाज़ा पर कब्ज़े के मुखालिफ साबिक़ इजरायली फ़ौजियों के ग्रुप ब्रेकिंग द साइलेंस ने भी आज पीर को एक रिपोर्ट शाये की है, जिसमें इन फ़ौजियों के बयानात शामिल किए गए हैं जो बफर जोन में मौजूद थे। इन फ़ौजी एहलकारों में से चंद से AP ने बात की जिन्होंने फ़ौज को वसी इलाके को बंजर बनाते हुए देखा है। रिपोर्ट में इन इलाकों की निशानदेही भी की गई जहाँ इजराइल इस वक्त काबिज़ है और फ़लस्तीनियों को किन मुकामात की तरफ जाने पर मजबूर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के शुरू के अय्याम में फ़ौजियों ने मुकामी लोगों को सरहदी इलाकों की तरफ ढकेला और 1 किलोमीटर से ज़ायद के इलाके को बफर जोन में शामिल करने के लिए तबाह कर दिया गया। फ़ौजियों ने गाज़ा के पार इस ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया जो ज़ेरियम कॉरिडोर के तौर पर जाना जाता है। इससे शुमाल का पूरा इलाका साली पट्टी से कट कर रह गया है, जिसमें गाज़ा शहर में शामिल है, जहाँ 20 लाख से ज़ायद लोग रहते हैं।
فرانس کے صدر ایمانوئل مائکرون نے کہا ہے کہ وہ غازہ اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں کسی بھی نقل مکانی یا الحاق کے سخت مخالف ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایمانوئل مائکرون نے آج پیر کو قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی سے ملاقات میں کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اسرائیل سمیت پورے خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہوگا۔ فرانسیسی صدر نے گزشتہ روز قاہرہ پہنچنے کے بعد مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ غازہ جنگ اور اس کے اثرات کے حوالے سے بھی بات چیت کا آغاز کیا۔ آج پیر کو میکرون السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو ایک سربراہ اجلاس منعقد کریں، جبکہ کل منگل کو وہ غازہ کے قریب مصری بندرگاہ العریش جائیں گے تاکہ علاقے کی ابتر صورتحال کو اجاگر کیا جا سکے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے 2 روزہ دورے پر مصر پہنچنے کے بعد عبدالفتاح السیسی کے ساتھ قاہرہ سوق میں رات کا کھانا کھایا۔ انہوں نے نئے گرینڈ مصری میوزیم کے نجی دورے کے لیے بھی وقت نکالا، جس کا باضابطہ افتتاح 3 جولائی کو کیا جائے گا اور اس میں 1 لاکھ تاریخی نوادرات رکھے جائیں گے۔ اسرائیلی ڈاکٹر ڈینیل سولومون نے بتایا ہے کہ 17 سالہ فلسطینی ولید حماد کی اسرائیلی جیل میں موت کی ممکنہ وجہ بھوک اور شدید غذائی قلت ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیٹ پریس کے مطابق معدہ و آنتوں کی اسرائیلی ڈاکٹر نے خاندان کی درخواست پر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مشاہدے کے بعد یہ بات کہی ہے۔ فلسطینی نوجوان گزشتہ 6 ماہ سے بغیر کسی فرد جرم کے قید تھا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران اس کے جسم میں غذائی قلت کے باعث آنتوں کی سوزش، جلدی مرض کے آثار ملے ہیں۔ یہ معلومات ولید کے خاندان سے حاصل کی گئی جو ڈاکٹر ڈینیل سولومون کی رپورٹ میں درج ہے۔ اس میں موت کی حتمی وجہ بیان نہیں کی گئی، مگر یہ واضح ہے کہ حماد کا وزن بہت کم تھا اور بھوک کے باعث اس کے جسمانی اعضاء انتہائی کمزور تھے۔ حاصل کردہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ولید نے دسمبر 2024 سے قید خانے میں خوراک کی قلت کی شکایت کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسرائیلی ہم منصب گیڈون سار سے ملاقات میں غازہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ابو ظبی میں ہوئی ملاقات میں شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار کے ساتھ غازہ کی پٹی میں بگڑتے انسانی بحران اور جنگ بندی کے لیے ہونے والی کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ بیان کے مطابق ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر برائے معاشیت و تجارت سعید مبارک حاجری اور سفیر برائے اسرائیل محمد محمود القاجہ بھی شریک ہوئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے ملاقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یہ ان کی شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے دوسری ملاقات تھی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان 2020 میں ہوئے معاہدہ ابراہیمی کے نتیجے میں تعلقات قائم ہوئے تھے، تاہم اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی غازہ جنگ کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ رابطوں میں کمی آئی۔ بیان میں بتایا گیا کہ شیخ عبداللہ نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کے ساتھ ساتھ خطے میں تنازع کو مزید نہ بڑھنے دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان افریقہ پر مشاورت کا دوسرا دور آج پیر کو ابو ظبی میں منعقد ہوا۔ ترک نائب وزیر خارجہ برہان الدین دوران اور UAE کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ شہابود بن نہیان ال نہیان اس اجلاس کی مشترکہ صدارت کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں افریقہ میں بھی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا اور معیشت، سرمایہ کاری اور دیگر ممکنہ تعاون کے شعبوں پر غور کیا گیا۔ افریقہ پر باقاعدہ مشاورت کے انعقاد کا فیصلہ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کے فروری 2022 میں UAE کے دورے کے دوران کیا گیا تھا۔ اس دوران دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمرہ زائر یا حج کے ویزے پر آنے والے شخص کے واپس نہ جانے کی اطلاع نہ کرنے یا اطلاع کرنے میں تاخیر پر کمپنی کو 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہر اس حج و عمرہ کمپنی کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی جس کا عمرہ زائر یا حاجی طے شدہ وقت پر واپس نہیں جاتا اور اس کی اطلاع متعلقہ اداروں کو وقت پر نہیں کی جاتی۔ ہر عمرہ زائر اور حج ویزے پر آنے والے افراد کے ویزے میں ملک میں قیام کی مدت مقرر ہے جس کے ختم ہونے پر اسے واپس جانا چاہیے۔ وزارت نے کہا کہ عمرہ زائرین اور حجاج کو واپس بھیجنا کمپنی کی ذمہ داری ہے اور اگر کوئی عمرہ زائر یا حاجی طے شدہ وقت پر واپس نہیں جاتا تو اس کی فوری اطلاع کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی کے تحت کام کرنے والی ایئرپورٹس ہولڈنگ کمپنی نے کہا ہے کہ عمرہ سیزن کے عروج کے دوران 68 لاکھ سے زائد عام افراد اور عمرہ زائرین نے سفر کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمپنی نے کہا ہے کہ یہ آمد و رفت سعودی عرب کے 4 ہوائی اڈوں کے ذریعے ہوئی۔ کمپنی نے کہا کہ عمرہ سیزن کا عروج رمضان مبارک کے آغاز سے لے کر شوال کی 7 تاریخ تک رہا۔ کمپنی نے وضاحت کی ہے کہ مسافروں کی یہ آمد و رفت جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مدینہ منورہ کے پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پرنس عبد المحسن بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے ہوئی۔
کمپنی نے بتایا کہ مسافروں کی آمد و رفت بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے زیادہ رہی، جن کی تعداد 46 لاکھ سے زیادہ تھی، جس میں آمد و روانگی دونوں شامل ہے، جبکہ اندرون ملک پروازوں میں سفر کرنے والوں کی تعداد 21 لاکھ رہی۔ سعودی سرمایہ کار قاہرہ کے شمال میں واقع الجزیرہ کے علاقے میں لگژری ہوٹل تعمیر کریں گے۔ الشرق بلومبرگ کے مطابق ہوٹل بینک مصر کے تعاون سے تعمیر ہوگا، جس میں کویت کے سرمایہ کار بھی حصہ ڈالیں گے۔ منصوبے کی تخمینی لاگت تقریباً 98 ملین امریکی ڈالر ہے، جو 7520 مربع میٹر کے رقبے پر بنایا جائے گا۔ سعودی سرمایہ کاروں کا یہ منصوبہ عظیم مصری میوزیم کے سامنے ہوگا، جس کے کمروں سے قاہرہ میں مصر کا نظارہ دیکھا جا سکے گا۔ یہ منصوبہ مصری حکومت کی اس کوشش کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ 2028 تک ہوٹل کے کمروں کی تعداد کو موجودہ 2,30,000 سے بڑھا کر تقریباً 5 لاکھ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مصری حکام توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ 2025 کے اختتام تک 17 ملین سیاح ملک کا رخ کریں گے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عمرہ زائرین کو مشورہ دیا ہے کہ واپسی کے وقت زمزم ہوائی اڈے کے اندر واقع مقررہ مقامات سے حاصل کریں گے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر عمرہ زائرین کے لیے اس حوالے سے ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے جہاں زمزم دستیاب ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے وضاحت کی ہے کہ آب زمزم حاصل کرنے کے لیے ہال نمبر 1 کے گیٹ نمبر B2 اور C2 ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ کا کہنا ہے کہ شمالی ہال کی جانب گیٹ نمبر 5، جبکہ حج و عمرہ ہال کمپلیکس ایریا میں بھی اور C پر بھی زائرین کی سہولت کے لیے آب زمزم حاصل کرنے کے لیے کیبنز بنائے گئے ہیں۔